السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آواز بڑھا دو، میری ہمت نہیں۔ اللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ایک آزمائش رکھی گئی خصوصی طور پر، وگرنہ تو پوری زندگی آزمائش۔ ہر امت کے لیے ایک خصوصی آزمائش رکھی گئی جس سے وہ آزمائی گئی۔ میری امت کی آزمائش کے لیے اللہ نے مال رکھ دیا جس سے وہ تا قیامت آزمائی جائے گی۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ ہماری تیسری نشست ہے اور انشاءاللہ آخری نشست ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ورنہ شاید چوتھی نشست بھی ہو جاتی، پتہ نہیں، لیکن یہ آخری نشست ہے انشاءاللہ۔ گزشتہ دو نشستوں میں جو بات ہو چکی ہے وہ ایمان، افکار اور اقدار کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ایمان، افکار، اقدار اور نظریات میں بھی آزمائش مال سے ہے۔ تعلیم و تربیت میں بھی آزمائش مال سے ہے۔ ملازمت میں بھی آزمائش مال ہے۔ تجارت میں بھی آزمائش مال ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ مناکحت میں بھی آزمائش مال سے ہے۔ مناکحت نکاح، نکاح میں بھی آزمائش مال ہے۔ اسی آزمائش کا نتیجہ ہے کہ ہم نکاح کو نکاح نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ شادی کہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں تو شادی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو ممکن ہے بعض اہل علم کے ذہن میں بھی آ جائے جی تو ہمارے بزرگوں نے شادی کا لفظ لکھا، تو جواب یہ بزرگوں سے پوچھ لو کیوں لکھا۔ دوسرا جواب یہ ہے بھائی یہاں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ہم ایک عربی اصطلاح کے لیے، عربی لفظ کے لیے اپنی زبان کے اندر ایک لفظ مقرر کر دیتے ہیں، اس میں ہم اپنے وقت میں اس میں کوئی خرابی نہیں سمجھتے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہندوستان میں نکاح کے لیے شادی کا لفظ استعمال تھا، مسلمانوں نے وہی نکاح کے لیے شادی کا لفظ لے لیا، مراد نکاح لینا شروع کر دیا۔ شادی مین خوشی، ٹھیک ہے نا،
لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ بھائی ہمیں عربی لفظ ہی استعمال کرنا چاہیے. عربی اصطلاح قہر ڈاتی ہیں، اصطلاحیں تخریب کاری کا کام کرتی ہیں، اصطلاحیں تعمیر کا کام کرتی ہیں، ذہن سازی کا کام کرتی ہیں. یہ اصطلاحیں اتنی آسان نہیں ہیں. اس لیے دنیا جس طرح اپنی نظریاتی جنگ میں جس قدر تیز ہوتی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بھی ایک دفعہ ریورس گیئر لگا کے اپنے ان معاملات میں، اعمال میں، تمام چیزوں کو ایک طرف دیکھ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی اپنی عبادات کے اندر، اعمال کے اندر جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ان کے متبادل جو ہم نے اپنی زبان میں استعمال کرنے شروع کر دیں ان کو چھوڑ دیں. اسی میں بلائی. کوئی شادی کا لفظ استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، بلائی اسی میں چھوڑ دیں. ایک وقت آئے گا شاید آج صلاۃ کو نماز کہنا برا نہیں لگ رہا، اور ابھی میں سوچ بھی رہا ہوں تو مجھے کوئی ایک لفظ بھی برا نہیں لگ رہا. لیکن کیا پتہ ہے کل 10 سال میرا بیٹا ہی کہہ دے کہ ابا جان نماز کا لفظ استعمال کرتے تھے، مناسب نہیں ہے، صلاۃ کہا کریں. میں تو جب بھی ربی جعلنی دعا کرتا ہوں، جب سے سمجھ آئی ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِی پہ بس نہیں کرتا، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی پہ بس کرتا ہوں. یا اللہ اس دین کے معاملے میں میرا وزیر بھی بنا دے، میری اولاد کو میرا جانشین بنا دے. یا آپ بھی دعا کیا کریں سارے. تمنا یہی ہے کہ اولاد بھی دین کا کام کریں. دنیا تو آتی جاتی ہے، یہ تھوڑا بہت پروٹوکول ہے وہ تو 5-10 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، فنش. تو اصل تھوڑا سا آپ اندازہ کریں وہ تو امتحان ہے. تو بات ادھر ہی آ رہی تھی کہ شاید آج نماز کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہمیں کوئی تحفظات کا احساس نہیں ہوتا، اور یقیناً نہیں ہوتا. لیکن شاید ایک وقت آ جائے ہمیں روزہ کہتے ہوئے بھی تحفظ محسوس ہو، نماز کہتے ہوئے بھی تحفظ محسوس ہو. ہم کہیں بھائی نماز کو صلاح کہو، ہمارے نبی نے صلاح کہا. روزے کو صوم کہو، ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے قرآن نے صوم کہا. وہ وقت آ رہا ہے. اس لیے جہاں جہاں آ چکا ہے وہ تو تبدیلی لائے نا. اب نکاح کو شادی کہہ دیا گیا. اس کی سب سے بڑی نحوست کیا ہے؟ مال کی بھی نحوست ہے، رسوم و رواج کی بھی نحوست ہے. اور مال، رسوم و رواج کو اکٹھا کریں، نیچے مال ہی نکلتا. نکاح کو جب شادی کہہ دیا گیا تو ایمانداری سے بتائیں، آپ کو پیغام ملے آج میرے بیٹے کا نکاح ہے تو آپ فوراً سمجھتے ہیں شادی نہیں ہے. اللہ پاک کی قسم اس سے زیادہ نحوست کیا ہو؟ جب آج آپ کو آپ کا قریبی عزیز، آپ کا بھائی، آپ کی بہن آپ کو اطلاع دے میرے بیٹے کا نکاح ہے، تو آپ آنا بھی ضروری نہیں سمجھتے، بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ 2 الگ تقریبات ہونی شروع ہو گئی ہیں. نکاح میں دور دور کے مہمانوں کو بھگتا دو، اصل شادی میں قریب کے مہمانوں کو بلاؤ. میں نے خود مشاہدہ کیا اپنے عزیزوں میں، جو یہاں کے عزیز ہیں میرے لاہور کے، انہوں نے اپنے کاروباری ساتھیوں کو نکاح میں بلا لیا. کاروباری تھے، انہوں نے کاروباری ساتھیوں کو نکاح میں بلا کے مسجد سے فارغ کر دیا، گھر لے جائے، کھانا کھلائے، ختم. شادی میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے. شادی میں جو میں سوچ رہا ہوں کہ قریب ترین عزیزوں کو بلا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کی کاروباری دوست نکاح میں تھے، تعلق دار. تو نکاح کا لفظ استعمال کریں، شادی آتی ہی نہیں. کہتے ہیں نکاح رخصتی کب ہے؟ کیا مطلب بھائی؟ نکاح ہو گیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ اب تو میاں بیوی کو اغوا کر کے لے جا سکتا ہے کہ چل میرے حقوق ادا کر، میں تیرے حقوق ادا کروں. جب نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شادی کی کوئی ایک رسم بھی دماغ میں آتی ہے؟ ذرا زور دیں آپ. میں بھی سانس لے لوں، طبیعت ٹھیک نہیں،
اور آپ کی اجازت ہو تو چائے پی لوں، نہ بھی ہو تو پی لوں گا، لیکن اجازت ہو تو اچھی بات، میری طبیعت برابر نہیں۔ یہ تو شکر ہے آج تھوڑی سی آواز کھل گئی ہے، کل پرسوں تو آواز ہی ختم تھی، خیر سب پرچ بھی لے آتے ہیں، چلو ٹھیک ہے یہی پرچ ہے، اوکے۔ الحمدللہ طبیعت بھی خراب ہے، چائے کا صاحب بہت اچھی لائے ہیں، مہربانی۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ذرا زور دیں آپ کہتے ہیں نکاح ہے میرے بیٹے کا، کوئی مایوں، کوئی مہندی، کوئی تیل، پتہ نہیں کتنی رسمیں، یہ تو میں سوچ سوچ کے بتا رہا ہوں، ورنہ ساری رسمیں خواتین کو پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ بیڑا غرق انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ان خواتین کی وجہ سے مردوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ مرد کو دیکھ لو، سردی ہو یا گرمی اس کی ایک ہی وردی، اور ڈاکیا پڑھا تھا نا اسکول میں ہم نے، سردی ہو یا گرمی ہو اس کی ایک ہی وردی۔ مرد کو دیکھ لو، کماؤ پوت ہوتا ہے، سردی ہو یا گرمی اس کی ایک ہی وردی۔ اس کی بیوی کو دیکھو، موسم اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنی اس کی لباس رنگ بدلتے ہیں۔ مال ہے نا فتنہ۔ تو نکاح پہ جتنا مرضی آپ زور لگائیں، نکاح کا لفظ استعمال کریں، اللہ نے نکاح میں وہ برکت رکھی ہے، ایک رسم بھی ذہن کے قریب نہیں پھٹکتی، تصور میں نہیں آتی۔ اب آ جائیں شادی کی طرف، شادی کا لفظ استعمال کر لیں، نکاح ذہن میں ہی نہیں آتا۔ کتنی نحوست ہے، کہتے ہیں جی میرے بیٹے کی شادی ہے، نکاح آتا ہے ذہن میں؟ نہیں آتا، کیونکہ شادی کے دوران نکاح ہو بھی رہا ہو تو مولوی صاحب 5,000 کے لیے بیٹھا ہوتا، اس کے سامنے ڈول ڈماکے سارے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا نکاح ہو چکا ہے، پتہ چلتا ہے؟ اس لیے بعض فیملیز نے نکاح کو علیحدہ کر دیا، اس کی تقریب علیحدہ کر دی، شادی کو علیحدہ کر دیا۔ نکاح کا لفظ بولیں، برکت یہ ہے شادی کی تمام رسومات میں سے ایک بھی ذہن میں نہیں آتی، اور شادی کا لفظ بولیں، نحوست یہ ہے کہ نکاح ذہن میں نہیں آتا، باقی ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تیل، مایوں، مہندی، ڈانس، زرد لباس، لڑکوں کا تھرکنا، لڑکیوں کا تھرکنا، لڑکوں کا لڑکیوں کو دیکھنا، آنکھیں ملانا، ایک کی شادی ہوئی تو اپنی شادی کے لیے تلاش کرنا، یہ ساری چیزیں شادی کا لفظ بولیں تو آ جاتی ہیں۔ بیوٹی پارلر آنا جانا، کیا آپ کی بیٹی ہر وقت بیوٹی پارلر میں نکل کے آپ کے داماد کے سامنے آئے گی؟ یہ میں دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہوں، میں بھی باپ ہوں بیٹی کا، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا، لیکن صرف اتنا سوال کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی بیٹی ہر وقت بیوٹی پارلر سے نکل کے اپنے میاں کے سامنے آئے گی؟ جو سٹینڈرڈ، جو معیار آپ نے پہلے دن دے دیے وہ آپ کی بیٹی برقرار رکھ سکے گی؟ جو آرٹیفیشل چہرہ آپ نے اپنے داماد کو اپنی بیٹی کا دکھا دیا، وہ 24 گھنٹے برتن دھوتے ہوئے، گھر کا کام کرتی ہوئے، پوچھا مارتے ہوئے برقرار رکھے گی؟ خدا کا خوف کرے یار۔ بتانے والی بات نہیں، لیکن آج مجمع میں بتانے لگا ہوں۔ میرا نکاح ہوا، شادی نہیں نکاح، میں نے تو اپنے کارڈ بھی نہیں چھپوائے تھے، میرے ابا جی کے شادی کا کارڈ چھپا تھا، میرا نہیں چھپا تھا، اندازہ کر لو۔ میرے ابا جی کا کارڈ آج بھی میرے پاس ہے شادی کا، میرا نہیں چھپا۔ کسی ساتھی نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی ایسی بات ہوئی؟ تو میں نے کہا مہنگے کارڈ شریعت کو اچھے نہیں لگتے، سستے کارڈ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ مہنگے کارڈ شریعت کو اچھے نہیں لگتے، سستے کارڈ مجھے اچھے نہیں لگتے، تو کارڈ ہی صفایا کر، دفع کر، جن کو اطلاع دینی ہے فون پہ دے دیا، بات ختم۔ ہمارے ہاں آج بھی شادی کارڈ بھیجیں، ابھی اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے، شادی کارڈ بھیجیں، آنا ضروری نہیں سمجھتے جب تک خاندان کا فرد بلاوا نہ دے، جا کے ضروری نہیں سمجھتے، کہتے ہیں تو خالی کارڈ پھینکا۔ لیکن وہ شہریت، وہ شیطانیت گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہر جگہ آ رہی ہے،
ہم اپنے علاقوں پہ فخر کرتے تھے، آج مجھے فخر کی بجائے سب سے زیادہ فکر ہے۔ وہ ساری چیزیں وہاں شروع ہو چکی ہیں۔ کتنی نحوست ہے اس میں، آزمائش مال ہے۔ نکاح پہ کتنا مال خرچ ہوتا ہے؟ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اعلان کیا کرو نکاح کا، کنڈکٹ کیا کرو مسجد میں۔ نکاح کا اعلان کیا کرو اور ان مساجد میں برپا کیا کرو نکاح کی تقریب۔ سارے ساتھی تشریف رکھیں، آج میری بیٹی کا نکاح ہے، سارے ساتھی تشریف رکھیں، آج میرے بیٹے کا نکاح ہے، بیٹھ کے نکاح ہو گیا، چلے۔ وہ بتانے والی بات نہیں تھی، وہ جو میں بھول کے پھر بتا دیتا ہوں، اب اگرچہ مجھے شرم آ رہی بتاتے ہوئے۔ مجھے پیغام ملا سسرال سے، یار جائز میک اپ بھی کروا لیں۔ میں کہا جائز میک اپ تو جائز ہے، لیکن میری طبیعت نہیں مانتی۔ میں کہا میری طبیعت نہیں مانتی۔ کہا ٹھیک ہے، غالباً اسی پہ عمل ہوا۔ تو کیا گیا میرا؟ گیا نہیں، بہت کچھ آیا، گیا کچھ بھی نہیں۔ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ سادگی ہو۔ یہ ہمارے رسول کریم کا فرمان ہے، جس کی توہین ہر امتی کر رہا ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں۔ آزمائش مال ہے۔ مولوی صاحب کی بھی آزمائش نکاح میں مال ہے۔ نکاح رجسٹرار تو نکاح خان تو فلاں تو ٹمکانت ہے شمکان۔ اب مولوی صاحب کوئی کاروبار کرو یار، وہ کام نہ کرو جو معاشرے میں نیچ سمجھا جائے۔ یہ کہتا ہوں تو میرے مولوی برادری مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ کام کرو جو معاشرے میں نیچ نہ سمجھا جائے، اور معاشرے میں نیچ سمجھے جانے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، کل وہ نکاح پڑھا کے بچوں کو کھلائے گا، کیسا لگے گا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، ناجائز تو جوتے گاڑنا بھی نہیں ہے۔ تو پھر مولوی صاحب گلی کے نکر پہ بیٹھ کے جوتے گانٹے؟ نہیں، وہ فتویٰ دے گا امام کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو معاشرے میں معیوب سمجھا جائے۔ یہی فتویٰ یہیں بھی ہے۔ کیوں وہ ایسا کر رہا ہے؟ اس کی طاقت ہے، جس کی طرف سے گیا ہے دلہا یا دلہن، کوئی تحفہ دے دے۔ طاقت نہیں ہے، نکاح پڑھا کے آ جائے۔ ہمارے بڑے ادارے کے چیف، ان کی بیٹی کا میں نے نکاح پڑھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بہت سے مشائخ تعلق والے ہیں، بزرگان دین، میرے جی چاہتا آپ پڑھائیں۔ میں نے کہا بالکل، یہ میرے لیے آنر کی بات ہے۔ تو کہنے کہ یہ جو رجسٹریشن ہوتی ہے، میں کہا میں پروفیشنل نکاح خان نہیں ہوں۔ کہتا اچھا، انہوں نے کہا لگایا ہاں سر۔ کہا ٹھیک ہے، میں اس کے بندوبست کر لوں۔ میں نے اس سے معذرت کر دی تھی ان کے سامنے، اور اس وقت کی تھی جب وہ اس ادارے کے چیف تھے۔ میں کہا میں پروفیشنل نکاح خان نہیں ہوں۔ ہنس پڑے، انہوں نے خود بندوبست کیا۔ تو جو پیسہ لیتا ہے وہ اسی طرح آتا ہے، جو پیسہ نہیں لاتا وہ ذرا تھوڑا سا سینہ تان کے آتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ مولوی صاحب معیوب کام کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے۔ نکاح میں آزمائش بھی مال ہے، نکاح لڑکوں کی لڑکی کی بھی، اور خود مولوی صاحب جو آ رہے ہیں اس کی بھی۔ مسجد کو ایک پیسہ نہیں دینا۔ اگر غلطی سے نماز بھی پڑھ لی، تو مسجد کی تمام سہولیات سے مستفید بھی ہونا ہے۔ اور جب شادی کا موقع آ جائے، نکاح نہیں شادی، تو اپنی استطاعت کے مطابق اسراف تبذیر کی حد کر دینی ہے، اور مولوی صاحب کو دیتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق بخل کی حد کر دینی ہے۔ یا خسروں جتنی ویل تو مولوی صاحب کو دے دو، جو میک اپ پہ خرچہ ہو اتنا تو مولوی صاحب کو دے دو، اگر مولوی صاحب لینے والا ہے تو۔ یہ نکاح، اس میں آزمائش بھی مال سے بھائی۔ اب سارا وقت یہاں خرچ ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ پھر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے چلتا ہوں تھوڑا سا۔
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نکاح 4 وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، جمال، کمال، حسب نسب، دینداری۔ مال، جمال، کمال، دینداری کا فظفر بذات الدین، دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا دین والی عورت سے نکاح کرو، دین والی عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ چاروں میں سے اگر ایک کو اپنانا پڑ جائے، وغیرہ اللہ چاروں دے، مال، جمال، کمال، سب کچھ دے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی نظر مال پہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہ جو بیٹی دے رہے ہیں، آپ کی بیوی بن رہی ہے، اس کا نان و نفقہ اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، اور جو گفٹ کے طور پر آپ مہر دے رہے ہیں وہ اس کی علامت بن کے سامنے آ رہی ہے، مہر اس کی قیمت تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مال کو بھی نظر انداز کر دو، جمال نہیں مل رہا اس کو بھی نظر انداز کر دو، خاندانی حسب و نسب نہیں مل رہا اس کو بھی نظر انداز کر دو۔ ان سب میں تمہیں ایک کا انتخاب کرنے پڑے، دیندار عورت کو دیکھ لو، بھلے موچی کی بیٹی ہو، بان ڈوم کی بیٹی ہے، دیندار، سید کی بیٹی ہو، ڈانس کرتی ہو، دفاع کرو اس کو، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اور اس کا حسب کا نسب گرنا اس کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی تو ہمارے دین کا معیار ہے۔ وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے نا، سکھ نے لکھی تفسیر، سید نے لکھی ہیر، سید نے لکھی ہیر، سکھ نے لکھی تفسیر۔ مولانا عبید اللہ سندھی سکھ تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے، نبی کے خاندان کی بھی میراث نہیں ہے ہدایت۔ اس سے بہترین عدل و انصاف کا پیمانہ کیا ہو؟ اور آج دیندار لڑکی سے شادی نہیں کرنی، مالدار ہو، خاندانی امیر کبیر ہو، نہیں، کم سے کم ملازمت تو کرے، کوئی ہائی کورٹ کی ملازم ہی ہو جائے، تنخواہ اچھی ہوتی ہے ہائی کورٹ کی۔ بیٹیاں گھر میں رکھنے کی چیز ہیں، خدا کے لیے دفتروں میں نہ لائیں۔ ہاں، جو شعبے ناگزیر ہیں ان میں بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو آنا چاہیے، جیسے میڈیکل پروفیشن ہے، ہماری ماؤں بہنوں کا حق ہے، ان کی سرجری، ان کی آپریشن، ان کی نگہداشت خاتون ڈاکٹر کرے، یہ اس کا قانونی، شرعی، اخلاقی حق ہے جو اسے نہیں دیا جا رہا۔ اس کو نہ دینے میں ہمارا معاشرہ شریک ہے، کیونکہ بیٹی کو ڈاکٹر بناتے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں بس اچھا رشتہ مل جائے تو کہتے ہیں بس پروفیشن میں نہ بھی آیا تو ٹھیک ہے، جہاں جاتی ہے وہ بھی پروفیشن میں گھسنے نہیں دیتے، جو گھستے دیتے ہیں وہ بے لگام کر دیتے ہیں، مرد عورت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کہیں افراط ہے کہیں تفریط ہے، کمی ہے کہیں زیادتی ہے۔ بیوی ڈھونڈتے ہوئے امیر بیوی ڈھونڈتے ہیں، ملازمہ بیوی ڈھونڈنے لگ گئے ہیں، بہو ڈھونڈتے ہوئے کماؤ بہو، ملازمہ امیر بہو ڈھونڈتے ہیں، داماد ڈھونڈتے ہوئے امیر داماد، کماؤ پوت داماد ڈھونڈتے ہیں۔ دینداری فنش نہیں ہے، منفی۔ تو یہ مناکحت میں آپ سارا دیکھ لیں، آزمائش مال ہے۔ پھر نکاح کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے صالح اولاد کی شکل میں، ہم تالے لگا دیتے ہیں، نہیں ابھی تو 3-4 سال شادی کے پہلے عیاشی کر لیں، کیا ضرورت ہے بچوں کی، پھر بعد میں ڈاکٹروں کے پاس پھرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جو دوائیاں کھائیں تھیں انہوں نے بانجھپن پیدا کر دیا۔ نہیں جی 1-2 سال ہیں ابھی، ہمیں بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا بنا ہوا ہے تو تجھے بچوں کی ضرورت نہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے مستی نکالنے کے لیے شادی کی، نکاح کیا؟ یہ مستی نکالنا، یہ
حیوانیت جو بہیمیت اللہ نے رکھی ہے تو سیکنڈری لیول کی چیز ہے. نکاح کا مقصد عفت، پاک دامنی، نیک اولاد کی طلب. بچے زیادہ کیوں نہ ہوں، کھائیں گے کہاں سے؟ مال کی آزمائش. جب کہ آپ کے ملک کی اتنی آبادی نہ ہوتی تو یہ باہر نہ گئی ہوتی اور باہر سے اتنا بڑا زر مبادلہ نہ آ رہا ہوتا. آپ کی ملک کی اتنی بڑی آبادی نہ ہوتی تو دنیا کی اتنی طاقتور مضبوط ترین فوج نہ ہوتی. ان چیزوں پہ کسی کی نظر نہیں. آگے چلتے ہیں. نکاح میں آزمائش مال سے. آگے دیکھیے گا. یہ 5 ہو گئے. چھٹی، معیشت میں آزمائش مال سے. سوال یہ، آپ کی معیشت ٹھیک ہے، معیشت زندگی ہے، بندہ زندگی گزارتا ہے، گزارنے کا ایک طریقہ ہے. تجارت کے حوالے سے کچھ بات ہو چکی ہے، معیشت کے حوالے سے تھوڑی سی میں الگ بھی بات کروں. معیشت دین کے لیے، دنیا کے لیے. معیشت سودی ہے کہ غیر سودی؟ اب اپنا تجزیہ کر لیں. جو معیشت دین کے لیے ہوتی ہے اس میں مال وسیلہ ہوتا ہے، اس میں دولت معبود نہیں ہوتی. جو معیشت دین کے لیے ہو تو اس میں جو مال ہوتا ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے. اس میں دولت کو معبود کا درجہ نہیں دیا جاتا کہ دن رات آپ اس کی پوجا کریں، آپ اس کی ہرس اور ہوس میں مبتلا رہیں اور اس کی تلاش میں 5 وقت کی نمازیں ضائع کر دیں، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیں. دین کے لیے جو معیشت ہوتی ہے اس میں دولت، مال ذریعہ ہوتی ہے، وسیلہ ہوتی ہے، معبود نہیں ہوتی. آج ہم نے معبود بنا کے رکھا ہوا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. میرے نبی، آپ نے ایسے بدبختوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور جو دنیا کے لیے معیشت ہوتی ہے اس میں جو مال ہوتا ہے وہ وسیلہ نہیں ہوتا، وہ معبود کا درجہ اختیار کر جاتا ہے. آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں، ان کا اول و آخر غرض معبود، مال معبود. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو اسے بھی کافی نہیں سمجھے گا، وہ دوسرے وادی کی تلاش میں سرگرداں رہے گا اور اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں جو توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے. تو سن لیں، پلٹ آئیں. اور دوسری حدیث، ابن آدم کے پاس 2 وادیاں مال کی ہوں تو اس میں سونا بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئی، وہ تیسری وادی کی تلاش میں ہوگا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَهُ إِلَّا التُّرَابُ. اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ. البتہ جو رویے پر نظر ثانی کر کے واپس لوٹ آئے تو اللہ بھی اس پر واپس رجوع کر لیتے ہیں، اسے دامن رحمت میں پناہ دے دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے، ہماری معیشت کیا ہے؟ میرے اور آپ اپنا تجزیہ کر لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک وادی سونے کی اس پر بھی وہ بس نہیں کرے گا، 2 وادی سونے کی اس پر بھی بس. تو حدیث کا چلاؤ بتاتا ہے 10 وادیاں سونے کی بھی ہو تو وہ بس. حدیث کا 1 ہونا 2 ہونا یہ چلاؤ بھی بات ہے، اور اگلا لفظ بھی بتا دیتا ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. اس کا مطلب 100 وادیاں بھی ہوں تو اس کے لیے ناکافی ہیں. یہ جو حدیث سے میں نے اخذ کیا وہ آپ کے سامنے رکھا. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہی وجہ ہے انبیاء نے مال کا نعرہ کبھی نہیں لگایا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ کبھی نہیں لگایا. آ جاؤ روٹی کپڑا مکان ملے گا تمہیں.
روٹی کپڑا مکان بیسک نیڈز ہیں، ان بیسک نیڈز کا بھی نعرہ نہیں لگایا انبیاء نے، کہا دین پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ اس برکت سے ثانوی طور پر تمہیں یہ بھی دے دیں گے، نہیں ملے گا آخرت میں سب کچھ مل جائے گا، لیکن دین کا مقصود روٹی کپڑا مکان نہیں، ورنہ احد پہاڑ سونا بن جاتا، نبی پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے ہے، ایمان لانے والے صحابہ غریب نہ ہوتے، اور امیر صحابہ جو ایمان لائے وہ غریب نہ ہو جاتے۔ ہاں وہ بعد میں دین کی برکت سے اللہ نے دنیا میں بھی کے لیے کمی نہیں رکھی، لیکن انبیاء نے مال کا نعرہ نہیں لگایا، انبیاء نے خواہشات کی تکمیل اور تسکین کا نعرہ نہیں لگایا، آؤ ہمارے پاس ہم تمہاری خواہشات کی تکمیل کریں گے، ہم تمہاری خواہشات کی تسکین کریں گے۔ یہی فرق ہے انبیاء اور دنیا کے لیڈرز میں۔ دنیا کا لیڈر کہتا آؤ میرے پاس تمہارے خواہشات کی تکمیل کریں گے، انبیاء کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس تمہاری خواہشات کو کنٹرول کریں گے، تمہیں بدکنے نہیں دیں گے، تمہیں پھسلنے نہیں دیں گے، تمہیں حلال و حرام کی تمیز ختم کرنے نہیں دیں گے۔ کتنا فرق ہے انبیاء اور دیگر لیڈرز میں۔ جسٹ ڈیمانڈ اور سپلائی، یہ تو جانوروں پہ کام ہے۔ اس ڈیمانڈ اور سپلائی نے تو ہمیں جانور بھی رہنے نہیں دیا، اس سے بدتر کر دیا۔ جانور بھی جانوروں پہ ترس کھانے لگتا ہے، خونخوار جانور بھی، لیکن ہم ہر سال خوراک سمندر برد کر دی جاتی ہے، اور دنیا میں جہاں قحط پھیلا ہوا وہاں نہیں پہنچائی جاتی۔ کیوں؟ مارکیٹ میں ریٹ گر جائے گا خوراک کا۔ یہ آپ کے سامنے، صرف میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، جو معیشت کی دنیا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ معیشت کو دیکھ لیں، یہی فرق، کتنا بڑا فرق۔ انبیاء نے مال کا نعرہ، خواہشات کی تکمیل کا، تسکین کا نعرہ، کنٹرول کرنے کا۔ آگے چلتے ہیں، اس پہ بس ہو رہی میری۔ اعمال اور معاملات میں آزمائش مال سے ہے۔ وہ اعمال جن کا تعلق مال سے ہے، ابھی ہے وہ اعمال جن کا تعلق مال سے نہیں، آپ نے پینا ہے؟ اچھا اچھا، مجبوراً پی رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ اعمال کا تعلق، ان اعمال کا تعلق جن کا تعلق مال سے، وہ ہم ادا ہی نہیں کرتے۔ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، اچھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حج، قربانی، پتہ ہی نہیں، پتہ ہے تو ادا نہیں۔ اب مختصر کرتے جا رہا ہوں، اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ آگے چلیں۔ ایک تو وہ اعمال جن کا تعلق مال سے ادا نہیں کرنا، اگلا کام ترقی ہوتی ہے۔ وہ اعمال جن کا تعلق مال سے، ان پر اعتراض کرنا ہے۔ زکوٰۃ پر بھی اعتراض، زکوٰۃ کا انکار، بندہ زکوٰۃ کے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ واٹر کولر لگا دو جی۔ وہ اعمال جن کا تعلق مال سے، ان پر اعتراض۔ آگے، وہ اعمال جن کا تعلق مال سے، اس میں بخل، اسراف، تبذیر، یہ بھی تو آزمائش ہے مال کی۔ وہ اعمال جن کا تعلق مال سے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے، نہیں کرتے۔ مسجد ہمارے گھر سے بہتر ہونی چاہیے، ہمارے گھر کی بیٹھک سے مسجد کا حال اچھا ہونا چاہیے، نہیں کرتے۔ بخل، دینی اداروں پہ خرچ ہونا چاہیے جہاں کام صحیح ہوتا ہے، نہیں کرتے۔ بخل، بچوں پر صحیح خرچ کرنا چاہیے کہ ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وسیلہ ہے، وہ بھی رزق، ہمارے رزق میں اضافے کا ہے، نہیں کرتے۔ بخل، آزمائش مال ہے۔ اور جہاں کرتے ہیں بے موقع کرتے ہیں، اسراف۔ مسجد میں ہم نے خرچ کرنا شروع کر دیا، 5 مرلے کی مسجد کا مینار پورا مینار پاکستان بنا دیا۔ بڑا غصہ آتا ہے مجھے ان لوگوں پر، ان کی حماقت اور کھوتے پن پر۔ بھائی 5 مرلے کی مسجد کا مینار 5 مرلے کی سٹرکچر کے مطابق ہوگا، مینار پاکستان نہیں ہوگا۔
وہ 5 مرلے کی مسجد پہ وہ خرچہ نہیں آتا جو مینار پہ آتا ہے. یار اس کی ڈبل سٹوری بنا دو, ٹرپل بنا دو, 5 سے 10 مرلے کی کر دو, اس کے اندر ایک دینی لائبریری رکھ دو, اسلامی کتابیں رکھ دو, لوگوں کو مطالعے کا شوق پڑے, اپنے جھگڑے مسجدوں میں حل کرنے کی کوشش کرو, وہاں آپ بیٹھک لگائیں, وہاں آپ پنچایت لگائیں, وہاں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا بندوبست کریں. یہ نہیں مینار پاکستان بنانا. بادشاہی مسجد کا مینار بادشاہی مسجد کو جچتا ہے, 2 کنال یا 3 کنال کی مسجد کو بادشاہی مسجد کا مینار نہیں جچتا. یہ اسراف ہے. اسراف کہتے ہیں صحیح جگہ پر غلط طریقے سے خرچ کرنا. اور پھر ہم تبذیر کا بھی شکار ہیں. تبذیر یہ غلط جگہ خرچ کرنا. اسی لیے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں. ہمارے ہاں دونوں کو فضول خرچی کہہ دیا جاتا ہے. اسراف تبذیر الگ ہے. خسروں کو ویل دینا, شادی کی رسومات پہ خرچ کرنا, یہ سب تبذیر کے اندر ہے. اللہ اکبر. جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کرنا, یہ تبذیر ہے. 2 پنکھوں کی ضرورت ہے, آپ 4 چلاتے, اسراف ہے. کہ آپ صحیح جگہ بیٹھے, اتنی ضرورت نہیں جتنا آپ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ اسراف ہو گیا. صحیح جگہ خرچ ہو رہا ہے لیکن غلط طریقے سے. لیکن صحیح جگہ خرچ ہی نہ وہ تبذیر ہے. جیسے ہم سب مسجد سے چلے جائیں اے سی آن رہے, یہ تبذیر ہو جائے گا. کیوں؟ یہ صحیح جگہ ہی نہیں رہی اے سی آن کرنے کی. تو مال اعمال وہ تعلق جن کا تعلق مال سے, ہم اس حوالے سے بخل میں بھی مبتلا, اسراف میں بھی مبتلا, تبذیر میں بھی مبتلا. وہ اعمال جن کا تعلق مال سے ہے, اگر ہم انہیں ادا کر بھی لیں تھوڑا بہت تو خود ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. جیسے بچے مٹی کا گھر بنا کے, گروندے بنا کے توڑ دیتے ہیں, یا پاگل کام کر کے خراب کر دیتا ہے. تھوڑا بہت خرچ کر دیا, دوسری طرف سے بے عملی شروع کر دی. خرچ بھی کر رہے ہیں, نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, اے سی آن کر دیے, دروازے کھلے رکھ دیے. خرچ بھی کر رہے ہیں دین پر, زنا بھی کر رہے ہیں, بدکاری بھی کر رہے ہیں. تو بے عملی برباد کر دیتی ہے, بد عملی برباد کر دیتی ہے. تھوڑا بہت خرچ کرنے پہ آ بھی جائیں, احسان جتلا کے برباد کر دیتے ہیں. مسجدوں میں رحمت اللہ اور برکت اللہ کو نہیں دیکھتے آپ؟ یہ لطیفے ویسے تو نہیں بنے. جو مسجد میں زیادہ خرچ کرتا حکمران وہی ہوتا. وہ حق سمجھتا ہے اس مسجد میں میری مانی جائے گی, کیوں؟ میں زیادہ خرچ کرتا ہوں, اس مسجد کو جگہ میں نے دی, اس پہ خرچ میں کرتا ہوں, امام کی تنخواہ, خطیب کی تنخواہ میں اٹھاتا ہوں, لہٰذا میری مانی جائے. اب تو فاؤنڈیشنوں میں بھی, دینی اداروں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. اچھا جی فلاں شخص اتنا چندہ دے رہا ہے, لہٰذا وہ کہتا ہے اس کو تنخواہ دو, اس کو نہ دو. تیری اوقات کیا ہے تو کہ اس کو دو, اس کو نہ دو؟ تو ہوتا کون ہے؟ تو شکر ادا کر کے تیرے مال کو خرچ کرنے کا صحیح موقع مل رہا ہے, ورنہ یہ مال اپنے پاس رکھو. آپ مال دے رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں فاؤنڈیشن کو اس کو تنخواہ ملے تو اس کو نہ ملے, ادارے کو, مدرسے میں اس کو تنخواہ ملے تو اس کو نہ ملے. تم فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ تمہارے اوپر ان لوگوں کا احسان ہے جن لوگوں نے تمہیں صحیح مال خرچ کرنے کا ذریعہ بتایا. الٹا تم احسان ڈال رہے ہو ان کے اوپر. یہ بھی آزمائش ہے. پھر اللہ تعالیٰ مال چھیننے میں بھی دیر نہیں لگاتے, یاد رکھیں. یا مال پھر زیادہ دے کے غرق کر دیتے ہیں, یا مال کم کر کے بھی غرق کر دیتے ہیں. خرچ کرنا نہیں, خرچ کرنا تو بے عملی سے, بد عملی سے, احسان جلا کے, ریاکاری سے, مختلف طریقوں سے ہم اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. معاملات ہمارے گندے ہیں. معاملات میں تو تجارت معاملہ ہے, معیشت معاملہ ہے, اس پہ بات ہو چکی, لیکن صرف 2 چیزوں پہ بات کرتا ہوں. معاملات میں بھی ہم آزمائش مال سے. اعمال ہوتے ہیں انفرادی, انڈیویجول. معاملات جب آپ کا عمل کسی اور کے ساتھ ڈیلنگ ہونے لگے, وہ معاملات کی شکل. عاملہ یعامل معاملہ, ایک دوسرے سے ڈیلنگ میں یہ چیز آ جاتی ہے.
ایک ادارہ ہے، اس نے فنڈ اکٹھا کیا، اب کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی فطرانہ دے رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کوئی ڈونیشن جو بھی ہے، اس کے خرچ کرنے کے اپنے اپنے مواقع ہیں۔ زکوٰۃ آپ بلڈنگ میں نہیں لگا سکتے ڈائریکٹ، سمجھ آئے؟ اب بہت سے لوگ اپنے حساب کو نیٹ کلین رکھتے ہیں، دیکھو جی ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے یہ خرچ کر دیا۔ خود ایک مشہور ترین کینسر ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کا میں نے انٹرویو سنا تھا کافی عرصہ پہلے ٹی وی میں، کہتا جی ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اسی کمی بیشی ماہ مضمون ایسے ہی تھا، ہمیں انسٹرومنٹ چاہیے، انسٹرومنٹ میں تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو دیکھ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں جی نیٹ کلین آڈٹ ہوتا ہے ہمارا سالانہ، اور جاہل آدمی آڈٹ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی بتاؤ جو پیسہ جہاں وہاں لگے کہیں اور نہ لگے، زکوٰۃ کا پیسہ بلڈنگ پہ نہیں لگے گا، انسٹرومنٹ میں نہیں لگے گا۔ یا جہالت ہے یا عدم شفافیت ہے۔ اگر معاملے شفاف ہیں تو جہالت کی وجہ سے شفاف معاملہ بھی غیر شفاف ہو جاتا ہے۔ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ان چیزوں میں۔ اگلا بیان بھی اسی پہ ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا